لورن بلاک کی بات، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر ہمارے ڈی ڈی سی جو ممبر ہیں ریاض بشیر ناز صاحب، انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہیں۔ آپ کی مارکوٹ کی روڈ جو ہے بن گئی ہے، اس وقت آپ کا لورن ڈنا میں جو ہے گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، آپ کی ناگا ناڑی والی سڑک انہوں نے منظور کروا لی ہے، کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو وہاں وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ پہلے تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایفیڈیوٹ دینے کی بات کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں لورن میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی وہ کسی پر الزام، نامعلوم انسان پہ الزام لگا رہا تھا کہ پی ایم اے وائی میں ہم نے پیسہ دیا، سولر لائٹس میں پیسہ دیا، تو جب اس سے پوچھا گیا آپ نام بتائیں، اس نے کہا نام نہیں، نام بتانے میں ٹائم لگے۔ اے ٹی ایم جو برانچ بہت عرصہ سے وہاں ڈیمانڈ تھی وہ بن گیا ہے، آپ کا گجر ہاسٹل کی زمین جو ہے وہ منتخب کر لی گئی ہے، آپ کا فائر سروس اسٹیشن تو نہیں ہے، بٹ ایمرجنسی کے لیے ایک گاڑی جو ہے وہاں پر وہ لورن میں پہنچا دی گئی ہے۔ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں کر پائی سرکار، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں کہ اس رجیم میں جتنے کام پنچایتوں میں سرپنچز نے، بی ڈی سیز نے اور ڈی ڈی سیز نے کیے وہ پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے۔ سب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز، میں ہوں آپ کے ساتھ افتخار صوفی۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کرنے کے لیے فارمر بی ٹی سی چیئرمین شمیم گنیش صاحب۔ گنیش صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ گنیش صاحب، جاننا چاہیں گے 3 ٹائر سسٹم کتنا کامیاب رہا؟ بلاک منڈی کی بات کریں، بلاک لورن کی بات کریں، اگر دیگر بلاکس کی بات کریں، ترقی کے حوالے سے کتنا کامیاب رہا 3 ٹائر سسٹم؟ دیکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کافی عرصے بعد آج آپ سے روبرو ہوا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے آج تک یہاں سے ایم ایل سی صاحبان رہے ہیں، ایم ایل اے صاحبان رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، ایم پی بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بساط، اپنی دور اندیشی کے تحت جتنا وہ کر سکتے تھے کام کیے، لیکن یہ گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا 3 ٹائر سسٹم جموں کشمیر میں جو قائم کیا گیا، اگرچہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں کر پائی سرکار، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں کہ اس رجیم میں جتنے کام پنچایتوں میں سرپنچز نے، بی ڈی سیز نے اور ڈی ڈی سیز نے کیے وہ پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ کام تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، بے شک جب بھی ہمارا کوئی ایم ایل اے ایم ایل سی کام کرتا ہے تو بڑے کام کرتا ہے، یعنی کہیں پل لگوا دیا، کہیں اسکول بنوا دیا، کہیں پہ ہاسپٹل بنوا دیا، کہیں ڈسپنسری دلوا دی، لیکن جو بیسک نیڈز ہیں، بیسک جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، یعنی پگڈنڈیاں بنوانا، ٹرانسفارمرز لگوانا، پول دلوانا، سکولوں کا کوئی ایک کمرہ بنا دینا، کوئی ایک آنگن واڑی سینٹر بنا دینا، اس کے علاوہ پی ایچ ای کی سکیمیں چھوٹی موٹی، تو میں کہوں گا اگر آپ زمینی سطح پر دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جتنی میسیو ڈیولپمنٹ اس دور میں ہوئی ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے کو زمینی سطح پر نہیں ملی۔ گنیش صاحب، اس طرح سے بھی لوگوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ جو ہیں کام نہیں ہوئے ہیں، کچھ کام جو ہیں صرف اور صرف آن پیپرز ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے، اگر آپ ذرا اندازہ کر لیں، جو ہی یہ 3 ٹائر سسٹم، ایک یونٹ تو پہلے بھی کام کرتا تھا ہمارا، ایک پہیا جسے پنچایت کہا جاتا تھا، سرپنچز نے پہلے بھی کام کیے، ہم پہلے بھی کام کرتے تھے، لیکن جب ہمارے انتخابات ہوئے بی ڈی سیز کے، تو جو ہم نے انیشیٹو لیے، اس سے پہلے کہ اگر آپ منڈی کی دیکھیں، اوورآل ڈیولپمنٹ منڈی میں دیکھنے کو کیا ملتا تھا، اور آج اگر موازنہ کریں گے تو آپ کو یقیناً فرق نظر آئے گا۔ جہاں تک رہی لورن بلاک کی بات، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر ہمارے ڈی ڈی سی جو ممبر ہیں ریاض بشیر ناز صاحب، انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہیں، آپ کی مارکوٹ کی روڈ جو ہے بن گئی ہے، اس وقت آپ کا لورن ڈنا میں جو ہے گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، آپ کی ناگا ناڑی والی سڑک انہوں نے منظور کروا لی ہے، اے ٹی ایم جو برانچ بہت عرصہ سے وہاں ڈیمانڈ تھی وہ بن گیا ہے، آپ کا گجر ہاسٹل کی زمین جو ہے وہ منتخب کر لی گئی ہے، آپ کا فائر سروس اسٹیشن تو نہیں ہے، بٹ ایمرجنسی کے لیے ایک گاڑی جو ہے وہاں پر وہ لورن میں پہنچا دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک نمائندے کے کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے۔ یہاں کی اگر آپ بات کریں
ہاسپٹل کی بات اگر آپ کریں تو لوگ جب پیشنٹ یہاں آتے ہیں، یہاں ایک روایت ہے، جب کوئی ایک بیمار آتا اس کے ساتھ محلے والے، اس کے رشتہ دار 10-15 لوگ آتے ہیں. تو ہاسپٹل میں پریشانی یہ ہے کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ 1-2 لوگ یہاں رہیں اٹینڈنٹ بن کے پیشنٹ کے ساتھ، اور باقی لوگ نکلیں. تو دیکھا جاتا تھا ہاسپٹل کے باہر دروازوں میں، دکانوں پر وہ رشتہ دار، وہ برادری والے لوگ رہتے تھے جہاں انہیں دشواریاں درپیش آتی تھی. تو اگر آپ دیکھیں گے ہاسپٹل کے پیچھے بیک سائڈ جو ہے ایک پارک بنا دی گئی ہے. منڈی میں ایک پروٹیکشن ورک بڑے پیمانے پر کروا دیا گیا. آپ کا بوائز ہائر سیکنڈری کا گراؤنڈ 2 پورشنز میں وہ بنا دیا گیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کام اگر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے لوگ اگر ایمانداری سے بات کریں گے تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں، میں اپنی بات کروں گا، 6-7 ٹرانسفارمرز تو میں نے ہی 3 سالوں میں لگوائے ہیں. پولز ہیں، تارز ہیں، اسکولوں کے کمرے ہیں، پھر سڑکیں جو بنوائی گئی ہیں وہ ہیں. چھوٹا موٹا جو ہے کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اوورآل یہ ہے کہ 70 سال کی جو گیپ ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ 2-3 سال میں اس گیپ کو ہم فل کریں گے تو ایسا ممکن نہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہر ذمہ دار آدمی، جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوں، چاہے وہ پنچ ہو، سرپنچ ہوں، بی ڈی سیز ہوں، ڈی ڈی سیز ہوں، اگر وہ دور اندیشی اور اپنی جو فرائض ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کام کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہت سپیس ہے، وہ اچھا کام کر سکتا ہے. گنیش صاحب، جس طرح سے سرکار کی جانب سے ایک سکیم چلائی گئی تھی جل جیون مشن، کئی جگہوں سے لوگوں کے یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پراپر طریقے سے جو ہے گراؤنڈ پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور جل جیون مشن میں جو ہے کچھ پنچایتوں میں کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے سرکار کو یا پھر انتظامیہ کو کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیے، 2019 کی غالباً بات ہے، جب پہلا شاید دوسرا فلیگ ہوسٹ میں نے کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس علاقے میں، میرے بلاک میں ایسے 6-7 گاؤں جہاں پر پی ایچ ای نے جل جیون مشن کے تحت جو ہے وہ اسکیمیں جو ہیں وہ پروجیکٹ بنا کے بھیجے ہیں اور وہ سینکشن بھی ہو گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تھوڑا کام ہمارا ڈیلے ہو گیا، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ ڈنو گام میں دیکھیں گے، آپ بیدار میں دیکھیں گے، آپ عظم آباد میں دیکھیں گے، چھیلا ڈھانگری میں دیکھیں گے، اڑائی میں دیکھیں گے، لورن میں بھی میں سنتا ہوں. تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جل جیون مشن کی سکیم کے تحت جو ہے کام چل رہا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا دیکھیے، اس میں ٹینڈرنگ سسٹم ہے، محکمے نے صرف مانیٹرنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے جہاں تک ہمیں ہدایت ہے وہ یہ تھی کہ جب تک کسی گاؤں میں ایک بھی کارڈ ہولڈر، راشن کارڈ ہولڈر بقایا رہ جائے گا، تب تک اس ٹھیکیدار ڈپارٹمنٹ کو وہاں سے این او سی نہیں ملے گی. میں اپنے گاؤں کی بات کروں، میرے یہاں بھی کروڑوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ وہ پروجیکٹ جو ہیں پائے تکمیل تک پہنچ گئے ہیں. البتہ یہ ہے ٹینکس جو بننے جا رہے تھے یا بن رہے تھے ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتایا تھا، لگ بھگ 50 کے قریب انہوں نے بتایا تھا کہ 50 کے قریب جو کنیکشن جو ہیں نئے لگنے ہیں، جن کے پاس جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے گھروں میں پی ایچ ای کا کنیکشن نہیں ہے. لیکن جب ہم نے آن گراؤنڈ دیکھا تو مجھے لگتا ہے وہ 50 سے تجاوز کر گئے. بہت زیادہ کنیکشن تھے، ایسے لوگ تھے جو غریب تھے، مسکین تھے، نالے ندیوں سے پانی بھر کے پیتے تھے، تو ان کے گھروں میں بھی کنیکشن مل گیا. تو اس میں عام شہری کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ہے کہ وہ دیکھیں، اگر کوئی گاؤں میں کوئی آدمی رہ جاتا ہے، کوئی دور ہے، تو اس کی بات کریں. ڈی سی صاحب، مجھے لگتا ہے کوئی ہیلپ لائن بھی ہے اس میں، تو اس پر بات کریں، ڈی سی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ پونچھ کو ایک قابل اور دور اندیش ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ملا ہے. تو انہوں نے چھیلا ڈھانگری کا جہاں وزٹ کیا، انہوں نے مارکوٹ کا جہاں وزٹ کیا، لورن، بفلیاز، یعنی ڈسٹرکٹ کے ایسے علاقہ جات جہاں پر آج تک کوئی، میں سمجھتا ہوں تحصیلدار بھی نہیں پہنچا، تو ڈپٹی کمشنر پہنچے ہیں. تو اس قسم کے اگر آپ کے نوٹس میں کہیں ایسا کوئی کام ہوا ہے جو تسلی بخش نہیں ہے، تو آپ ڈی سی صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کرسیوں سے اتر گئے تو ہمارے کام کرنے کا وہ انداز جو ہے بدل جائے گا، نہ ہمارے تیور بدلیں گے، نہ ہمارے کام کرنے کا سٹائل بدلے گا. تو لوگوں کی جہاں تک بات کرنی ہے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. گنیش صاحب، ایک آخری سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. جس طرح سے آج جو ہیں لوگ الزامات لگا رہے ہیں پی آر آئیز کے اوپر، پنچز کے اوپر، سرپنچز کے اوپر، کہ سولر لائٹس کی انسٹالیشن کے لیے یا پھر پردھان منتری آواس یوجنا کی سکیم جو تھی
اس میں پر قسط میں لوگ رشوت خوری کے الزام لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے 5,000 لیے گئے ہم سے, کوئی کہتا ہے 10,000 لیے گئے ہیں, ایس بی ایم کے 2,000 لیے گئے ہیں. تو ایز اے فارمر بی ڈی سی آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ معاف کرے, لوگ خدا پر بھی خوش نہیں ہیں. تو ہم تو ایک عام آدمی ہیں, عام انسان ہیں. آپ نے کہا الزامات کا سلسلہ جاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میری ٹرم کے دوران بھی میرے پاس کئی بار ایسے لوگ آئے جنہوں نے ایفیڈیوٹس فائل کیے کہ فلاں پنچ نے یا فلاں سرپنچ نے یا فلاں کسی کھڑپینچ نے ہم سے پیسہ لیا, آپ کے ملازمین نے پیسہ لیا. تو آن ریکارڈس ہے, ہم نے کئی بار, حالانکہ ڈی سی راہل یادو صاحب یہاں تھے, اندرجیت صاحب یہاں ڈی سی تھے, تو ہمیں کلیئر کٹ ان کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ اگر کہیں پہ پروو ہوتا ہے کہ کسی نے کسی غریب سے PMAY یا باتھ روم کے لیے پیسے لیے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی جو ہے حسب ضابطہ عمل میں لائی جائے. تو ایسی کئی بار ہم نے انکوائریاں کی, آن ریکارڈ ہمارے ویڈیو کے پاس ریکارڈ ہے, کنسرنڈ پنچایت سیکٹری کے پاس ریکارڈ ہے. تو جب ہم نے انکوائری کنڈکٹ کی, اس میں نکلا کیا کہ وہ شخص جو الزام لگا رہا تھا کہ میں نے پیسہ فلاں کو دیا ہے, فلانے سرپنچ کو دیا ہے, پنچ کو دیا ہے, تو جب انکوائری کنڈکٹ ہوئی, کیونکہ ہم اس کا ویڈیو ریکارڈ بھی رکھتے ہیں پلس ہم قانونی کارروائی جو کاغذی کارروائی ہے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب وہاں کاغذی کارروائی کی گئی تو وہی لوگ اپنے بیانات سے پھر گئے. انہوں نے یہ کہا نہیں میں نے اس کو نہیں دیا تھا, میں نے کسی کو ان کے لیے دیا تھا. تو وہ مجھے لگتا ہے ثابت نہیں ہوتا. تو اگر اس قسم کا آپ کے نوٹس میں کوئی معاملہ ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کسی غریب سے, دیکھیے PMAY جو ہے یہ مرکز کی ایک سکیم ہے جہاں پر ہر غریب, مجھے لگتا ہے غریب کیا, اب جو بھی بندہ بیچارہ جس کا مکان ہے قابل مرمت ہے یا کچا مکان ہے, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ آسودہ حال ہے, اس لسٹ میں اگر ہے تو اس کو پرائم منسٹر آواس یوجنا کے تحت, گرامین کے تحت اس کو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ملنا ہے. تو اگر اس قسم میں بھی کوئی کرپشن میں انوالو ہے, کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو اس کے لیے ویجیلنس ہے, اس کے لیے اینٹی کرپشن ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ضلع کے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ہیں وہ موجود ہیں, تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ فلاں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی پر انگلی اٹھائیں تو آپ پہلے تو آپ مطمئن ہو جائیں, یقین کر لیں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ کل آپ نے پروو بھی کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کے کہنے پر, کوئی عداوت ہے, کسی کو کام نہیں ملا تو آپ نے جناب شکایت کر دی, لیکن جب کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو وہاں وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. پہلے تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ دینے کی بات کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں لورن میں ایک واقعہ پیش آیا, ایک آدمی وہ کسی پر الزام, نامعلوم انسان پہ الزام لگا رہا تھا کہ PMAY میں ہم نے پیسہ دیا, سولر لائٹس میں پیسہ دیا. تو جب اس سے پوچھا گیا آپ نام بتائیں, اس نے کہا نام نہیں, نام بتانے میں ٹائم لگے گا. تو لوگ کھل کے بات نہیں کرتے, سنی سنائی پہ یقین رکھتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے. جب آپ کا لسٹ میں نام PMAY لسٹ میں آپ کا نام آ گیا تو پیسے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. آپ نے فائل بنانی ہے اور سیکٹری یہی کرے گا, آپ کا 10 دن ڈیلے کرے گا, 15 دن ڈیلے کرے گا, مہینے کے بعد وہ بھی آنسریبل ہے اپنی چیئر کا کہ بھائی اس نے ڈیلے کیوں کیا ہے, اس کو جرمانہ پڑ رہا ہے. تو اننیسیسری اگر آپ کسی کی جیب میں کچھ ڈال دیں, کسی کو کوئی تحفہ پیش کریں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ ڈیمانڈ کرنے والا بھی گنہگار ہے اور جو پیسہ دیتا ہے قانون کی نظر میں دونوں جرمبار ہیں اور دونوں پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ گنیش صاحب. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے فارمر BDC منڈی شمیم گنیش صاحب. آپ کی کیا رائے ہے اس انٹرویو کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور سانجھا کریے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے عوام کی آواز. دیجیے گا مجھے اجازت. خدا حافظ.